اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بعد فطری طور پر جو اہم موضوع بنتا ہے وہ انسان کے ساتھ تعلق، اور اسی لیے ترتیب میں یہ مناسب محسوس ہوا کہ تعلق باللہ کے بعد تعلق بالانسان کا موضوع ہمارے سامنے آئے۔ اور اس تعلق کے لیے اگر محبت اور خدمت کے الفاظ موضوع میں رکھے گئے ہیں تو وہ اس لیے کہ دراصل اس تعلق کی جو اصل روح ہے وہ محبت اور خدمت کی روح ہے۔ انسان کے ساتھ تعلق دینی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے، اور شاید یہ آج کے مروجہ دین میں بھی اور ان کے ہاں بھی کہ جو پورے دین کی اقامت کو اپنے نصب العین بنائے ہوئے ہیں، یہ سب سے کم اہم پہلو بن کے رہ گیا ہے۔ اس میں کسی دین کے تصور کا نقص نہیں ہے، لیکن یہ کہ عام مروجہ دین کا جو تصور عملی زندگی میں ظہور پذیر ہوتا ہے، اس میں تو مراسم عبودیت، نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور اس قسم کے دوسرے جو مراسم ہیں ان تک دین کو محدود کر دیا گیا ہے، اور مکمل دین کے دعوے کے باوجود اس میں اقامت دین اور جہاد کے اضافے کے باوجود انسان کے ساتھ تعلق کی جو اہمیت پورے دین میں ہے وہ اہمیت نہیں حاصل ہو سکی ہے، اور اس لحاظ سے بھی میرے نزدیک یہ موضوع بڑا اہم ہے۔ اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین پوری زندگی کا نظام ہے اور یہی وہ اعلان ہے جس پر کہ تحریک قائم ہوئی ہے، تو انسان کی زندگی دراصل انسانی روابط کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو انسان دنیا میں پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک خاندان بناتے ہیں، اور انسان کا بچہ اسی لیے سروائیو کرتا ہے اور جیتا ہے کہ دو انسان مل کر اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کو زندگی بخشنے کا سامان بام پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی پوری زندگی دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات سے عبارت ہے۔ اور جو الفاظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، معاشرتی نظام اور سیاسی نظام اور معاشی نظام، یہ سب کے سب انسان اور انسان کے تعلق، ان کے درمیان روابط، ان کے درمیان خیالات اور مال اور اشیاء اور دوسری چیزوں کے تبادلے سے یہ تعلقات بنتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر پورے دین کی اقامت مقصود ہو تو جہاں ایک طرف یہ ضروری ہے کہ اپنے دل اور اپنی زندگی میں ہر جگہ اللہ کی حکومت آدمی قائم کرنے کی کوشش کرے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ یہ روابط اور یہ تعلقات بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق قائم ہیں۔ اور ایک لحاظ سے آپ غور کریں تو اقامت دین کی ساری جد و جہد بھی دراصل انسان کی خدمت اور محبت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ اقامت دین کی جد و جہد اس لیے ہے کہ اس دنیا میں انسان قسط اور انصاف کی نعمت سے بہرہ ہوں، ان کی زندگی سکون سے اور انصاف سے اور رحمت سے بھر جائے، وہ یہاں پر آسائش کے ساتھ اور فراخی کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اور آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں۔ یعنی وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی ہو، اور جب سارا ماحول روشن ہو گیا تو پرندے اور کیڑے جو آگ میں گرتے ہیں وہ آگ میں گرنے لگیں، اور میں ان کو پکڑ پکڑ کے بچا رہا ہوں۔ میں اسی طرح تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کے کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو آگ سے بچو، اور تم ہو کہ مجھے مغلوب کر کے آگ میں گرے جا رہے۔ تو جو داعی بھی دین کی اقامت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کی شہادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہی انسان کا درد اور سوز جو ہے یہ دعوت کی بھی بنیاد ہے، اور اسی سے دعوت کے اندر وہ کیف اور وہ اثر اور وہ کشش پیدا ہوتی ہے جس سے انسان اس کی طرف آتے ہیں۔ خشک دعوت جو ہے وہ کبھی بھی انسانوں کے دلوں پر اثر نہیں کرتی جب اس تک اس کے اندر ان کے لیے محبت اور ان کے لیے سوز و درد نہ ہو۔ اور ہر نبی کے اسوہ دعوت میں قرآن مجید نے گمراہ سے گمراہ قوموں کے لیے بھی نبی کا سوز اور درد اور ان کی محبت کو واضح کیا ہے۔ تو داعی کی حیثیت سے بھی اور اقامت دین کے لیے مجاہد کی حیثیت سے بھی یہ انسان ہی کی خدمت اور دنیا کے اندر اس کو قسط اور انصاف سے بہرور کرنے کے لیے اور آخرت میں اس کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے
جو تڑپ اور اس کی خدمت اور محبت کا جذبہ ہے وہی دراصل اس کی بھی بنیاد بنتا ہے، اور نہ ہو تو اس کو بننا چاہیے۔ یہ ان کے لیے نہیں ہے دین کی اقامت جو دنیا میں اپنی بلندی چاہتے ہیں اور اپنا غلبہ چاہتے ہیں اور اپنی حکومت چاہتے ہیں، بلکہ قرآن مجید نے کہا ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، اپنا غلبہ اور استیلا نہیں چاہتے اور نہ زمین میں بگاڑنا چاہتے ہیں، بلکہ آخرت ہم نے ان کے لیے مخصوص کر رکھی ہے جو اس سے بالا ہو کے انسانوں کے خادم بن کر اور پھر ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ اور پورا دور اول کے حکمرانوں نے یہی بات ثابت کی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تو مشہور مقولہ ہے کہ جب کسی نے لکھا کہ اگر آپ نے جزیہ معاف کر دیا تو بیت المال خالی ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ٹیکس کلیکٹر بنا کے نہیں بھیجا تھا بلکہ ہادی بنا کر بھیجا تھا، اگر خزانہ خالی ہو جائے تو اس میں جھاڑو دے کر تالا ڈال دو۔ لیکن یہ کہ حکومت ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ لوگوں سے ٹیکس جمع کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کو صحیح راستے پر لگانا ہے۔